بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیسن ہے اسلامک اسٹڈی CSS چیپٹر 1 کا پارٹ نمبر 7، انٹروڈکشن ٹو اسلام، تعارف اسلام۔ پچھلے لیسن میں ہم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم عقیدہ آخرت پر پڑھیں گے۔ بلیف ان دی لائف آفٹر ڈیتھ، آخرت پر ایمان۔ میننگ اینڈ کنسیپٹ، معنی اور مفہوم۔ آخرت مؤنث ہے آخر کی، اور ضد ہے اولا، جیسے آخر کی ضد اول ہے۔ آخرت کا معنی بعد میں آنے والی۔ ہماری عارضی زندگی کو قرآن حکیم میں الحیات الدنیا کہا گیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی پہلی یا ابتدائی زندگی کہا گیا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کو آخرت اور عقبہ کہا گیا ہے۔ عقبہ کے معنی ہے پیچھے آنے والی۔ آخرت سے مراد کہ ان مرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ اسلامک کنسیپٹ آف آخرت۔ اسلام کا تصور آخرت۔ اسلام میں آخرت کا نہایت واضح تصور دیا گیا ہے۔ قیامت قائم ہوگی اور ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ مرے ہوئے تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی دے کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی پیشی ہوگی۔ دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ انعام پائے گا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ سزا پائے گا۔ اسلام کے تصور آخرت کے اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی اس عارضی دنیاوی زندگی کا خاتمہ، اور اس کی زندگی کا مکمل خاتمہ نہیں، بلکہ اس کے بعد اس کو ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ مرنے سے صرف انسان کا جسم فنا نہیں، اس کی روح بھی نہیں فنا ہوتی۔ یہ دنیا کی زندگی محدود اور عارضی ہے، بلکہ اخروی زندگی دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے۔ اصل زندگی تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ دنیاوی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو انسان اس میں بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ یقیناً آخرت کی اس دنیاوی زندگی سے بہتر ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یقیناً آخرت کی زندگی اس دنیا سے اولا ہے، بہتر ہے۔ آخرت میں نجات اور کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف
ایمان اور عمل صالح پر ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ نسل، نہ رنگ، نہ قرابت داری، نہ دولت، نہ حسب و نسب۔ انسان کے اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف برائیاں۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو جنت ملے گی، اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو سزا ملے گی دوزخ میں۔ پیراڈائز اینڈ ہیل، جنت اور جہنم۔ جنت اخروی زندگی میں نیک لوگوں کا مقام ہے اور جہنم برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت اور جہنم کی زندگی دونوں ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے۔ جہنم کی زندگی کے بارے میں علماء کرام کی رائے ہے کہ اہل ایمان اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر کار جہنم سے نجات حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کفار اور مشرکین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ قرآن حکیم نے اس کے بارے میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ جنت میں انسان کو وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو اس کی خواہش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ ان کا بدلہ ہے، جنت ہمیشہ رہنے والی، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ امپورٹنس آف دی بلیف آن دی لائف آفٹر ڈیتھ، عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور نظام ربوبیت کے تحت ہر چیز کو انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ جدھر دیکھو خشکی اور تری پر اس کی رحمت اور نعمت کی چادریں پھیلی ہوئی ہیں۔ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں روح کی نشو و نما کا انتظام بھی فرما دیا ہے اور راہ ہدایت، صراط مستقیم بتانے کے لیے کتابیں اور رسول بھیجے۔ آخر میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کر کے فرما کر نعمت اسلام کی تکمیل فرما دی۔ اس سارے نظام ربوبیت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسا دن ضرور ہونا چاہیے جس میں اس امر کا فیصلہ ہو سکے کہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کا کس نے شکریہ ادا کیا اور کس نے ناشکری کی، کس نے اللہ کی بھیجی ہوئی نعمتیں، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے احکامات کی تعمیل کی، اور کس نے اس کی ہدایت اور اس کے احکامات کو ٹھکرایا۔ ایسا دن تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، اس لیے لامحالہ ایسا دن دنیا کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے، اور اسی دن کا نام یوم الدین، اسی کو یوم آخر روز جزا کہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے کے بعد ایک ایسا دن آئے گا جس میں نیک اور بد اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ Effects of belief in the life after death on individual life of Muslim، عقیدہ آخرت کے اثرات انفرادی زندگی پر۔ زندگی کی مقصدیت پر یقین۔ عقیدہ آخرت کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو با مقصد سمجھنے لگتا ہے، وگرنہ اسے یہ زندگی بالکل بے معنی اور بے مقصد معلوم ہو۔ اگر اخروی زندگی نہ ہو تو یہ دنیاوی زندگی یعنی پیدا ہونا، جوان ہونا، کھانا پینا، مسائل برداشت کرنا، مر جانا، یہ بالکل فضول معلوم ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی زندگی بسر کرے گا بھی تو محض فطرت کے جبر کے تحت، جیسے حیوان اور دوسرے جاندار زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن سخت اذیت کے ساتھ، کیونکہ یہ دوسرے حیوانات کے برعکس انسان ایک ذی شعور جاندار مخلوق ہے۔ نمبر 2، بہادری اور سرفروشی۔ آخرت پر ایمان سے انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ اخروی زندگی اس دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، یہ عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ اور دائمی ہے۔
اس لیے اس عارضی زندگی اور گھٹیا زندگی کی قیمت پر بھی اگر اس کی عقبہ اور آخرت کی زندگی سنواری جائے تو یہ سودا منافع کا ہے، گھاٹے کا نہیں۔ اس لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے اس کے اندر بے مثال جرأت اور شجاعت کا وصف پیدا ہوتا ہے۔ تکمیل ایمان۔ اسلامی عقائد میں جس طرح توحید، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت کو صدق دل سے ماننا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی دعوت بار بار دی گئی ہے، اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں لاتا اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے خدا کے روبرو کھڑے ہونے کو جھٹلایا ان کا سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے۔ اطمینان قلب، یہ عقیدہ یعنی عقیدہ آخرت انسان کی تسکین قلب کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ اس سے انسان میں شدید قسم کی مایوسی اور پست ہمتی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنی نیکی کا نتیجہ مظلومی کی دادرسی کا ذریعہ اس دنیا میں نہ پائے تو اس کا دل ٹوٹ جائے اور اس کی قوت عمل سرد پڑ جائے، وہ صرف اس کے بدلے میں آخرت کے دن کی آرزو میں زندہ رہتا ہے، جس سے اس کے دل مطمئن رہتا ہے۔ انصاف کی فراہمی۔ عقیدہ آخرت کا داعی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بدرجہ عتم رکھتا ہے۔ جب انسان یوم آخرت پر مضبوط عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ہر دوسرے شخص پر زیادتی کرنے سے پہلے اپنا انجام سوچ کر زیادتی سے باز رہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کے پاس تم نے حاضر ہونا ہے۔ احساس ذمہ داری۔ عقیدہ آخرت انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہیں سمجھتا، وہ اپنی زندگی کو بحیثیت مجموعی بے نتیجہ خیال نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے کام کا نگران اور اس سے حساب لینے والا موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہ آؤ گے؟ نیکی سے رغبت اور برائی سے اجتناب۔ اسی لیے نیکی کی رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کرنے میں قوانین اتنے مؤثر نہیں ہوتے جتنا عقیدہ آخرت مؤثر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حضور میں پیش ہو کر جواب دہی کا عقیدہ ہے، اور اللہ سے انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ پھر نیک عمل کی جزا کا لالچ اور بدی کی سزا کا خوف بھی ہوگا۔ صبر و تحمل۔ عقیدہ آخرت دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکالیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہذا آخرت پہ نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے اور مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ ظلم زیادتی سے حفاظت۔ عقیدہ آخرت پہ یقین رکھنے والا انسان دنیا میں ظلم سے باز رہتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اگر کسی پر ظلم کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ اس طرح انسان اس دنیا میں اپنی زندگی شتر بے مہار کی طرح نہیں گزارتا، بلکہ وہ نہایت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تعمیر سیرت۔ عقیدہ آخرت انسان کی سیرت سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
جب انسان سیرت کے تمام مراحل مکمل کر لیتا ہے تو وہ ایک اچھا مسلمان بن جاتا ہے، اور اچھا مسلمان ہی اچھے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے۔ جواب دہی کا تصور۔ عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو زندگی کے تمام اچھے برے اعمال کا تصور، حساب انسان کے قلب اور ذہن میں راسخ کرتا ہے۔ اس سے انسان برائیوں اور سے دور اور نیکیوں قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے روز آخرت پر ایمان کو اسلامی عقائد کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جہاں ہر نیکی کا صلہ اور برائی کی سزا دی جائے گی۔ غرور کا خاتمہ۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا۔ غرور تکبر کی بدولت انسان بڑے سے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان قتل انسانیت اور خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے۔ کبریائی اور بڑائی دراصل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ہے، جس کے ہاتھ میں سب کی موت، حیات، عزت، ذلت ہے، جس کے لیے فنا نہیں، اس کے علاوہ باقی سب کے لیے فنا ہے۔ فکر آخرت۔ ایمان لانے کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے، فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں سب سے بڑا عمل دخل فکر آخرت کو ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں عقیدہ آخرت، فکر آخرت کو مضبوط کرنے کی خاص کوشش فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آخرت کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تو ان کا حال یہ ہو جاتا کہ گویا وہ آخرت کے تمام مراحل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اعمال میں تقویت۔ عقیدہ آخرت انسان کو غفلت سے دور رکھتا ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھاتا ہے۔ خواب غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں فکر اور چونک پیدا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے اور اس کی عبادت ذکر میں مشغول کر دینے کے لیے عقیدہ آخرت بڑا ہی اہم نسخہ ہے۔ امپیکٹس آن سوسائٹی۔ اجتماعی زندگی پر اثرات، یعنی عقیدہ آخرت کے اجتماعی زندگی پر ہماری سوسائٹی پر کیا اثرات ہیں۔ سب سے پہلے فروغ اعلیٰ اقدار۔ عقیدہ آخرت کی وجہ سے معاشرے میں پرہیزگاری پروان چڑھتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے جو راستہ ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی کا ہے، کیونکہ ہر شخص اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کو کبھی اس کا اختتام نہیں ہوگا۔ جذبہ فلاح انسانیت۔ گناہوں سے پرہیز، برائیوں سے نفرت، برے کاموں سے دوری، نیکی اور اچھائیوں سے محبت، اعلیٰ روایات اور اقدار کو اپنانے کی آرزو جب ایک معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ پھر فلاح انسانیت کا علم بردار بن جاتا ہے اور صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے، جس کی بنیادوں میں اسلام کے اصول ہوتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ عقیدہ آخرت ناداروں، مفلسوں، مستحق لوگوں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے، جو کہ اپنی غربت اور سفید پوشی کا برب رکھنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی لالچ کے بغیر خرچ کیا جاتا ہے تو ایسا کرنے سے بے شمار ثواب ملتا ہے۔ پاکیزہ معاشرے کا قیام۔ اسلامی عقائد میں عقیدہ آخرت وہ انقلابی عقیدہ ہے جس کے نتیجے میں اسلام کے دور اول میں ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا کہ مسلمانوں کی صورت میں ان کا چال چلن دیکھ کر لوگ دل جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ امن عالم۔ جو لوگ عقیدہ آخرت کے قائل ہوتے ہیں ان میں ہر قسم کا کینہ، بغض، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، ان میں بھائی چارہ،
رواداری، مساوات، عدل و انصاف، تقوی جیسی عظیم صفات جنم لیتی ہیں۔ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے یہ چیزیں سب سے زیادہ مؤثر ہیں۔ انسانی حقوق کا تحفظ۔ عقیدہ آخرت کی بنیاد پر تشکیل پانے والا معاشرہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ مسلم معاشروں نے اقلیتوں کے ساتھ ہمیشہ برابری کا رویہ رکھا۔ وہ ظلم و زیادتی کرنے سے محض اس سے باز رہے کہ ظلم زیادتی کا انہیں روز قیامت اپنے خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ عدل و انصاف۔ عقیدہ آخرت کے ثمرات ایک ایسے معاشرے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جس کا امتیازی وصف عدل و انصاف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بغیر کسی اچھے معاشرے کا استحکام ناممکن ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ ذمیوں غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ Results of not believing on the day of judgment۔ آخرت کو نہ ماننے کے نتائج۔ انکار آخرت ذریعہ سرکشی۔ عقیدہ آخرت ہر فرد کے کردار کی تعمیر شریعت کی مقرر کردہ حدود میں کرتا ہے، جبکہ انکار آخرت کی پوری اخلاقی اور عملی زندگی کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان متکبر اور سرکش بن جاتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ رویہ۔ عقیدہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والا شخص غیر ذمہ داری کا عنصر اس میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، اس لیے وہ اپنے فرائض میں لاپرواہی کرتا ہے۔ اعراض آخرت، حق سے تجاوز۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے، جبکہ اس عقیدے سے اعراض، سنگ دلی، تنگ نظری، عبادت الہی سے روگردانی اور خود غرضی کا موجب بنتا ہے۔ نافرمانی۔ عقیدہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والا یہ خیال کے مطابق قیامت نہیں آئے گی، اس لیے وہ سرکشی اور نافرمانی کو ہی اپنے لیے بہتر خیال کرتا ہے۔ دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کو دردناک عذاب کی سزا دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔